آپ کا سیکریٹریٹ جو تھا غیر قانونی تھا، آپ کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور پھر سرکار حق رکھتی ہے پھر آپ اس کو گرائے، کیونکہ جب آپ کا دور تھا تو شہریار افریدی صاحب تو ایسی کئی عمارتوں کے پیچھے دن بھی رات بھی چڑھے دوڑے ہوتے تھے کہ جنہیں گرائیں. تو اب آپ کی باری ہے تو آپ کیوں اس میں سازش ڈھونڈ رہے ہیں ہمایوں محمد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کی آواز بڑی کٹ کٹ کے آ رہی تھی. مجھے سوال سمجھ آ گیا ہے لیکن جنرلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اس سوال کے ریفرنس سے یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پراپرٹی ہے. یہ پراپرٹی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے 7 جولائی 2020 کو. ٹھیک. اچھا، یہ جن شخص سے ہمارے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے یہ کیٹیگری 3 کی پراپرٹی کہلاتی ہے، اور یہ جو جی سیکٹر ہے اس میں پرابلی یہ G84 میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب G84 کے اندر ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے جس کو آپ شاپنگ مارکیٹ کہتے ہیں، اس کے اندر ہے. یہاں پہ جو الاؤڈ جو ہوتا ہے وہ بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 1 ہے. اس پراپرٹی کے اندر بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 1 ہی بنا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو جو منسٹر صاحب نے، لا منسٹر صاحب نے آج سینٹ میں آن دی فلور آف دی ہاؤس انہوں نے کہا دو ایکسٹرا ہاں فلور آف دا ہاؤس میں جو کہا ہے کہ اس کے اندر 2 ایکسٹرا فلورز بنے ہوئے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک جو چھت ہے، جو اس کی چھت ہے اس کے اوپر ممٹی کے ساتھ ایک جو آپ کا سولر پینل ہے وہ اجازت کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب سولر پینل کے جو پائپیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ چادریں لگا دیے یا کچھ کر دیے تاکہ ہوا شوا نہ ہو، اور وہاں پہ عام طور پہ میڈیا والے آ جاتے ہیں، ان کو بٹھا کے ہم چھوٹا موٹا وہ کانفرنس کر لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں، لیکن اٹ از ناٹ اے پرماننٹ اسٹرکچر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں ان کے پاس پھر یہ کہ عام طور پہ سی ڈی اے کے لینڈ کے ساتھ بعض لینڈ ہوتے ہیں جو وہ ہے، اور یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پبلک ٹوائلٹس یا پبلک واش رومز وغیرہ بنائے، جو ان لوگوں نے وہاں نہیں بنائے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹیمپرری اسٹرکچر کے اندر ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. انہوں نے وہ ٹوائلٹ توڑ دیے، اور ایز اے بلڈنگ کے اوپر ہمارا کوئی ایسی چیز ایکسٹرا نہیں بنی ہوئی جو غلط تھی، اور جو ٹیمپرری چیز تھی آپ اس کو ہٹوا سکتے ہیں، لیکن وہ رات کے 12 بجے نہیں، وہ آپ آئیں صبح آئے کریں. اچھا، ان لوگوں نے جو کہا ہے کہ ان کے اوپر سارے سرو ہوئے ہیں، میں نے جو پتا پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹری سے ہمیں ایک بھی نوٹس سرو نہیں ہوا، ایک نوٹس بھی ہو سکتا ہے کاغذوں میں سرو کیا گیا ہو نا، آپ تک نہ پہنچا ہو. سر اگر سرو کیا ہے تو کس کو سرو کیا ہے؟ یہ کوئی سویڈش تو نہیں ہے جو آپ جا کے کسی کو بھی سرو کر دیں. جب آپ کریں گے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے صاحب. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کے سیکریٹریٹ کا ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی پینلسٹ کے ساتھ، لیکن آپ کی قیادت جو آج منظر عام پر آئی، شبلی فراز صاحب ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں یا دیگر، وہ کہہ رہے ہیں جی بات اب عمران خان کے قتل کی طرف جا رہی ہے. یہ کیسے آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اپنے آفس کے سیل ہونے سے عمران خان صاحب کی لائف کو کیسے تھریٹ آپ فیل کر رہے ہیں؟ اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، جنرلی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ میشرز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جو رؤوف حسن صاحب کے ساتھ جو کیا ان کا اچھا وہ لوگ کہتے ہیں یہ بلیڈ ہے، لیکن وہ جو اس میں جو کٹ لگا تھا وہ بلیڈ کا نہیں ہے، کیونکہ بلیڈ نارملی اتنا ڈیپ نہیں جاتا. وہ تو رپورٹ بتا رہی ہے کہ پنچ ہے، تیز دھار آلہ جو پہنا جاتا ہے نکل ٹائپ کا. نہیں، یہ نکل ڈسٹر نہیں ہے، نکل ڈسٹر کا جو ہوتی ہے وہ لیسریشن ہوتی ہے، جو کہ اسٹریٹ کٹ نہیں ہوتی ہے. یہ کٹ ہے، یہ کوئی شارپ انسٹرومنٹ ہے، یہ نکل ڈسٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. اچھا، اس میں تو جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے عمران خان ان کو پتہ ہے کہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا، وہ نہ ان کی باتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، نہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ وہ پی ایم ایل این والوں کی طرح ملک سے باہر بھاگ رہا ہے، نہ وہ
پیپلز پارٹی والوں کی طرح سیلف ایگزائل جانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ اس کی کہیں ادھر ادھر کی پراپرٹیاں نکل رہی ہیں، نہ اس کا نام ان کی جان کو خطرہ کیسے ہو گیا اس ایونٹ سے؟ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ایک ایونٹ کی بنیاد پہ آپ کی قیادت سامنے آگے کہتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ خود بھی اگر آرٹیکل لکھتے ہیں یا کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. اس وقت تو ان کا اقبال بھی کا کرنے کی متحمل نہیں ہے ریاست. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اس قسم کے بندے کو آپ لوگ جب ہینڈل نہیں کر پاتے تو پھر ڈیسپریشن پہ آپ لوگ غلط طرف چلے جاتے ہیں. بھٹو کو جس طریقے سے ہینڈل کیا تھا یہ اس زمانے کی ڈیسپریشن تھی. آج اس لحاظ سے ہمارے خیال میں، ہمارا خیال غلط ہو یا صحیح ہو، ہمارے خیال میں یہ ڈیسپریشن ہے کہ یہ لوگ خدا نخواستہ عمران خان کی زندگی کے پیچھے نہ پڑ جائیں، کیونکہ ان سے وہ قابو میں نہیں آنے لگا، ان کی وہ بات نہیں ماننے لگا. وہ اپنے موقف پہ کھڑا ہے اور اس نے کہا ہوا ہے کہ میں اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کو جگانے کے لیے اگر مجھے مرنا بھی پڑے تو میرے لیے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اچھی بات ہے اگر وہ نہیں ہٹ رہے. یہ میں اب شرمیلا صاحب